اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ سورہ الفرقان اور اس کا لاسٹ رکوع ہم رکوع نمبر 6 دیکھ رہے ہیں۔ پارہ نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 61 سے دیکھیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیر۔ وہ ذات بہت عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اس میں ایک چراغ اور نورانی چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے اس شخص کے لیے جو سمجھنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں رحمان کے بندوں کی خصوصیات میں یہ ہے کہ جب وہ چال چلتے ہیں زمین پر تو نرم طریقے سے عاجزانہ طور پر چلتے ہیں۔ اللہ کی زمین پر خرچ کرتے وقت نہ اسراف کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ دعا مانگنے کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ عاجزی اور توکل کے ساتھ مانگتے ہیں، اور گواہی دیتے وقت سچائی کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ گناہ ہو جائے تو ندامت اور توبہ کرتے ہیں، اور قرآن پاک سنتے وقت غور و فکر کرتے ہیں۔ قرآن کریم ان چیزوں کا ذکر جو آیات میں ستاروں کا بار بار ہے اس لیے کرتا ہے کہ انسان ان کی تخلیق اور ان کی حرکات اور ان سے پیدا ہونے والے اثرات پہ غور و فکر کر کے ان کے پیدا کرنے والے اور ان کو چلانے والے اور ان کو قائم رکھنے والے کو پہچانے اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی عبادت بندگی اور فرما برداری میں لگا رہے۔ قرآن اور سنت کا اصل و مقصد حقیقی کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبر کی دعوت دینے سے یہی ہے کہ ان آثار عجیبیہ کو دیکھ کر انسان اس غیر محسوس قوت کا یقین کر لے جو اس سارے نظام کائنات کو چلا رہی ہے۔ اسی کا نام اللہ ہے۔ یہاں آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مطیع فرما بردار اور اطاعت گزار بندوں کو عباد الرحمن فرمایا۔ ویسے تو اللہ کے بندے سبھی ہیں، کافر و مشرک بھی اسی کے بندے ہیں کیونکہ سبھی کو خدا نے پیدا کیا، مگر یہاں مخصوص فرما بردار بندے مراد ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو اپنے نیکوکاری ہی کے سبب بندگان خدا کہلانے کا خصوصی حق ہے۔ بے شک والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کو دور کر دیجئے کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ برا مقام ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا ان کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اسراف کی بات آ رہی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے اسراف مال کے 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1، ناجائز کاموں میں مال و دولت صرف کرنا، خواہ وہ ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، تو گویا اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے کا نام اسراف ہے۔ دوسرا، بظاہر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ ریا اور نمائش اور نام و نمود اور شہرت کے لیے خرچ کرنا۔ اگر اللہ کی رضا
میں اپنے نفس کا خیال چھوڑتے ہوئے کل مال بھی خرچ کر دے تو یہ بھی اسراف ہے۔ تیسرا یہ کہ ضروریات لازمہ یا حاجات میں خرچ کرتے ہوئے حد سے تجاوز کرنا، اس لحاظ سے کہ آدمی اپنے استطاعت سے زیادہ خرچ کرے، اس کا انجام خیر میں آخر میں بے صبری، حرص اور بدنیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسراف سے بچائے۔ اور اسراف کا متضاد کیا ہے؟ بخل اور کنجوسی، یعنی کہ نہ مال میں زیادتی اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی مال میں کنجوسی پسند ہے۔ میانہ روی والا راستہ مسلمانوں نے اختیار کرنا ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزعون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزا سے اس کو سابقہ پڑے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما ومن تاب عمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ ترجمے کو دیکھیں۔ قیامت کے روز اس کا عذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا، مگر جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے، نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور جو شخص توبہ کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کرتا ہے۔ تو یہاں پر ان آیات میں نہ صرف کفار و مشرکین کے لیے توبہ کی بشارت ہے، بلکہ ایک گناہ گار مومن جس سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے لیے بھی توبہ کی فضیلت ہے۔ اس کی تائید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی وہ گویا بے گناہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ اس سے کرو کہ مثلاً اگر کوئی شخص کسی بے آب ہو گیا اور دہشت ناک میدان میں پہنچ جائے اور اس کی سواری اس کے کھانے کے ساتھ جو اس پہ رکھا ہوا تھا گم ہو جائے، اور وہ اپنی سواری کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک جائے، اور آخر اس وجہ سے کہ سواری کے بغیر نہ جنگل بیابان سے باہر نکل سکتا ہے اور نہ کھانے کے بغیر فاقے کی موت سے جان بچا سکتا ہے، زندگی سے مایوس ہو جائے کہ نہ پیدل چلنے کی طاقت ہے نہ وہاں آب و دانہ میسر آنے کی امید ہے، اس لیے مایوس ہو کر کسی درخت کے نیچے آ لیٹے اور اپنے ہاتھ پر سر رکھ کر اس خیال میں سو جائے کہ اب موت آیا جاتی ہے، اور پھر دفعتاً اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ دیکھے کہ اس کی کھوئی ہوئی سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور کھانے پینے کا سامان جو اس پہ لدا ہوا تھا وہ موجود ہے، تو اس کو ایسی حالت میں زندگی سے نا امید ہونے کے بعد سرمایہ حیات ہاتھ لگنے کی وجہ سے جتنی خوشی ہوگی اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب کہ بندہ اس کی جانب رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ مگر یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ توبہ کے معنی اور اس کی حقیقت کو بھی سمجھ لیا جائے، یہ ایسی توبہ نہ ہو کہ پھر انسان دوبارہ گناہ کرے، نہیں۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ بیہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے اور اگر بیہودہ مشغلوں کے پاس ہو کر گزریں تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پہ بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین دعا ہے جو کہ نماز میں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے آخر میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں۔ اور وہ ایسے ہیں کہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ایسے لوگوں کو بالا خانے ملیں گے بوجہ اس کے ثابت قدم رہنے کے
اور اس کو اس میں بقا کی دعا اور سلام ملے گا۔ خالدین فیہا حسنات مستقر و مقامہ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کیسا اچھا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پرواہ نہیں کرے گا اگر تم عبادت نہ کرو گے، تو تم کو احکام الہیہ کو جھوٹا سمجھتے ہو تو عنقریب یہ جھوٹا سمجھنا تمہارے لیے وبال جان ہوگا۔ تو یہاں پہ دیکھیں ایک تو پچھلی آیات میں اس میں بھی 8 صفات ذکر کی گئی ہیں، اس کے ساتھ مزید صفات بھی ایڈ کی گئی ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، جو نیک لوگ ہیں وہ عاجزی، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ ناسمجھ اور جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، ان کی جہالت کے مقابلے میں حلم اور نرمی سے کام لیتے ہیں تاکہ شر نہ بڑھے۔ تیسرا، بڑی بات ہے ویسے یہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے۔ نارملی ہم لوگ اپنے غصے بہت زیادہ بول کر چیخ کر اظہار کرتے ہیں، حالانکہ واقعی میں حلم اور نرمی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نمبر 3، وہ اپنے معبود حقیقی کے ساتھ اطاعت و بندگی کا تعلق رکھتے ہیں اور راتوں میں اپنے رب کے آگے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ اللہ کے خوف سے ڈر کر دعا کرتے رہتے ہیں، ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، جہنم سے ہمیں دور رکھنا۔ نمبر 5، وہ مال کو خرچ کرتے وقت نہ تو اس کو بیجا اڑاتے ہیں، نہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ موقع اور ضرورت کے مناسبت سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 6، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، یعنی شرک سے ہر طرح سے پاک صاف رہتے ہیں۔ نمبر 7، وہ کسی جان کو ناحق ظلم سے قتل نہیں کرتے، یعنی سوائے ان موقعوں کے جہاں اسلامی شریعت سے نے قتل کا فیصلہ اور حکم دیا، کسی کو جان سے نہیں مارتے۔ نمبر 8، وہ زنا بدکاری سے دور رہتے ہیں اور ناجائز جنسی تعلقات سے بچتے ہیں۔ اب آگے ان آیات میں مزید 4 صفات ان نیک بندوں اور مخلص مومنین کی بیان فرمائی گئی، یعنی 9ویں صفت یہ بتائی کہ وہ جھوٹ اور بیہودہ باتوں کے پاس نہیں جاتے، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، ناجائز مجمعوں میں حاضری نہیں دیتے۔ 10ویں صفت یہ کہی کہ اتفاق سے دانستہ نادانستہ بلا ارادہ اگر کسی بری مجلس یا محفل رقص و سرور یا میلے ٹھیلے کی مجلس کی طرف سے گزر ہوتا تو یہ دیکھنے اور لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں ٹھہرتے، بلکہ سنجیدگی کے ساتھ انہیں چھوڑ کر چشم پوشی کر کے شریفانہ طور پہ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ 11ویں صفت ان اللہ کے نیک بندوں کی یہ بیان فرمائی کہ جب ان کے پروردگار کے آیتیں یعنی قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو قرآن کے حقائق و معارف اور احکام الہیہ کی طرف سے اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے، بلکہ عقل و فہم کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تعمیل احکام میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں سن کر ان کے دل دہل جاتے ہیں اور ان کے ایمان اور توکل بڑھ جاتے ہیں۔ 12ویں صفت اللہ کے نیک بندوں کی یہ بتائی گئی کہ وہ اللہ عز و جل سے یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر ان کے اطوار اور عادات کو دیکھ کر ہماری طبیعت کو چین اور دل کو راحت نصیب فرما، اور ہمیں لوگوں کا رہبر بنا دیجیے کہ ہم انہیں نیکی کی تعلیم دیں اور لوگ بھلائی اور نیکی اور تقوی طہارت میں ہماری مدد کریں۔ الغرض مومنین مخلصین کی یہ 12 صفات بیان کر کے آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جزا بیان کی ہے کہ آخرت میں ان کو جنت ملے گی جو بلند تر جگہ ہے، کیونکہ انہوں نے تکالیف اور مشقتیں برداشت کر کے اللہ کے حکم پر عمل کیا اور اس کی اطاعت میں ثابت قدم رہے۔ جنت میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوگی، فرشتے ان کا دعا و سلام کے ساتھ استقبال کریں گے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور سلام دعا کریں گے۔ یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، بلکہ نہ ان کی نعمتیں کم ہوں گی اور نہ ہی راحتیں فنا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ فرقان مکمل ہوئی اور یہاں پہ قرآن پاک کی 4تھی منزل بھی مکمل ہوئی۔ اس رکوع کے 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے رحمان کے بندوں کی خصوصیات تحریر کریں، آیت نمبر 63۔ دوسرا سوال ہے قرآن میں بار بار ستاروں اور سورج کا ذکر کیوں آتا ہے، آیت نمبر 61۔ تیسرا سوال ہے اسلامی نقطہ نظر سے اسراف کی وضاحت کریں، آیت نمبر 68۔ نمبر 4،
سوال ہے کہ اسراف کا متضاد کیا ہے، اور پانچواں سوال ہے کہ اہل خانہ کے لیے مانگی جانے والی دعا عربی میں تحریر کریں، آیت نمبر 74۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، تحریر بھی کرنی چاہیے اور یاد بھی کرنی چاہیے تاکہ نماز میں بھی پڑھ سکیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اچھا جی، دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ آپ نے جو صفات اپنے نیک بندوں کی یہاں بیان فرمائی ہیں، صفات اور خصلتوں کا کچھ حصہ ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرما دیجئے میرے مالک۔ ہمارا حشر نشر اپنے مومنین مخلصین بندوں کے ساتھ فرما دینا اے اللہ۔ اس وقت امت مسلمہ جو گناہوں کے طوفان میں گھری ہوئی ہے، اے اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے اس امت مسلمہ کو تباہی سے بچا لیجئے، اور اس امت کی بھنور میں پھنسی ہوئی ڈوبی ہوئی کشتی کو ہلاکت سے بچا لیجئے۔ اے اللہ اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر آپ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق نصیب ہو جائے میرے مالک۔ آپ ہی ہر درد دکھ اللہ اکبر کو سمجھتے ہیں میرے مالک، آسانیاں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جو صدق دل سے تیرا العالمین اور رب العالمین ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کے اتباع میں اپنی نجات منحصر سمجھتے ہیں، جو تیرے قرآن پاک کے وفادار ہیں اور جو تیرے محبوب دین کی حفاظت میں دن رات لگے ہوئے ہیں اور اسی پر زندہ اور اسی پر مرنا چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔